ان سے بھی معافی مانگے۔ تو اب حضرت یوسف کو تو راضی کر لیا، ان سے معافی مانگ لی ہے، تو اب ہم اپنے والد کو بھی راضی کریں۔ یہ یہاں سے جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ آگاہ تھے کہ میرے والد جو ہے وہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، قرآن مجید کی آیت مجیدہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حضرت یعقوب حضرت یوسف کی جدائی میں اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی۔ زندہ پر گریہ کرنے سے آنکھوں میں سفیدی آ گئی۔ تو اب یہاں پر امت کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پر زندہ پر رونا جو یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ یعنی صرف امام حسین علیہ السلام کے غم میں اگر کوئی روئے تو دنیا والے اس کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں۔ قرآن کا واقعہ جھٹلائیں گے تو کافر بن جائیں گے۔ اسی سے دیکھ لیں، حضرت یوسف کی جدائی میں حضرت یعقوب روئے، زندہ کے اوپر روئے، وہاں پر تو کوئی مولوی اور کوئی مفتی فتویٰ نہیں لگاتا، ان کو فتوے سارے یاد آتے ہیں۔ تو کہاں آتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ۔ یہ تعصب اور بغض ہے، اسی کا نام ناصبیت ہے۔ تو لہٰذا اب حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ پیراہن قمیص لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کا کہاں پہنچے؟ کنعان، شام میں آ گئے۔ اور قرآن مجید کی آیت مجیدہ کے مطابق کہ فرمایا تھا، قرآن مجید کہہ رہا ہے القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، یعنی جب اس پیراہن کو، جو قمیص تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنا تھا، اس کو حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالا گیا تو ان کی بصارت واپس آ گئی، آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ تو اب دیکھیں، یعنی یوسف نبی کے بدن سے مس شدہ قمیض اتنا متبرک ہوا کہ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ ایسے کہ نہیں؟ کیا اس سے ہم منکر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کا واقعہ، یہ تو حدیث والی بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا عقل سے کام لیں۔ جو لوگ نبی کے وجود کے تبرکات کی توہین کرتے ہیں، یا پھر جو ہے اوصیاء کے ساتھ متبرک چیزوں کی توہین کرتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ تو لہٰذا قرآن سے یہی سمجھیں۔ اب یوسف نبی ہیں، وہ فرزند ہیں، یعقوب باپ ہے، تو باپ کی آنکھوں کی بینائی بھی اگر آ رہی ہے تو یوسف کی کرتوں کی۔ اب میرا سوال ہے امت مسلمہ، ان لوگوں سے جو متبرک چیزوں کو بدعت اور خرافات کا نام دیتے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں، کیا اللہ بغیر کرتے کے ڈالے شفا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دیکھ سکتا ہے، تو پھر کرتا کیوں ڈالا گیا؟ اللہ بتا رہا ہے انبیاء کے ساتھ وجود سے مس ہوئی والی چیز متبرک ہے، خبردار اس کی توہین نہ کرنا۔ تو لہذا یوسف کے بدن سے جو مس ہوا کرتا، وہ نبی یعقوب کے لیے متبرک ہو گیا۔ اللہ چاہتا تو بغیر کرتے کے شفا دے سکتا ہے، لیکن اللہ عظمت بتانا چاہتے ہیں انبیاء کی کہ ان کے وجود کو متبرک جاننا، خبردار ان کے حق میں جسارت نہ کرنا، توہین نہ کرنا۔ تو لہٰذا آج یہاں پر ایک اعتراض کا جواب بھی دے دیا جائے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ شیعہ حضرات جو خاک شفا، اس کو متبرک جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ خاک شفا ہے، یہ شفا دیتی ہے۔ ہم پھر یہی جواب دیں گے، دیکھیں قرآن کا واقعہ ہے سورہ یوسف کہ نبی یوسف کا پہنا ہوا کرتا اتنا متبرک ہوا، اللہ پیران کے ذریعے سے شفا دے سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے شفا اللہ نے دی ہے، شفا پیراہن اور قمیص نے نہیں دی۔ اسی طرح سے جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں تربت قبر امام حسین علیہ السلام پر، جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ خاک شفا ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ہم ان کو یہی کہتے ہیں جو اللہ یوسف نبی کے کرتے میں شفا رکھ سکتا ہے، وہی اللہ تربت قبر حسین ابن علی میں بھی شفا رکھ سکتا ہے۔ اگر کہتے ہیں نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے الیاذ باللہ وہ اللہ کو عاجز مانتے ہیں۔ اگر اللہ کو عاجز نہیں مانتے، ہم تو اللہ کی قدرت کے قائل ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ خاک میں بھی شفا رکھ سکتا ہے۔
تو یہ بھی ایک تعصب ہے. یعنی ایک انگریز نے اگر پیناڈول بنا لی ہے، بروفین بنا لی ہے، تو اس کے ذریعے سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں شفا مل سکتی ہے. اور جس ہستی نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربانی دی، اولاد کو قربان کیا، اس کی قبر کی خاک میں اللہ شفا کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس کی خاص شرائط ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جو خاک ہے ہر شخص کھائے. ہمارے پاس روایات ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، جو شخص بغیر عذر شرعی کے خاک قبر امام حسین کھاتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ معصوم فرماتے وہ ہمارا گوشت کھاتا ہے. جو امام حسین کی قبر کی اصل خاک ہے اس کو وہ افراد کھائیں جو مریض ہیں، مثلا ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اپنے مرض سے افاقہ کے لیے، صحت شفا یابی کے لیے اس کو آپ کھا سکتے ہیں یا پانی میں حل کر کے پی سکتے ہیں. لہذا ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اس خاک میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. تو ہماری بنائی ہوئی ٹیبلٹس ہمیں اگر شفا دے سکتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے وہ ٹیبلٹ بھی ہمیں شفا نہیں دیتی بلکہ اس میں بھی تاثیر اللہ کی ذات نے رکھی. تو جو اللہ ٹیبلٹ کے ذریعے آپ کو شفا دے سکتا ہے وہ امام حسین کی قبر کی خاک کے ذریعے نہیں دے سکتا. اگر نہیں مانتے تو اسی کا نام تعصب ہے، تو متبرک چیز ہے. تو لہذا حضرت یعقوب کے وجود سے کے اوپر آپ کی آنکھوں کی بینائی آ رہی ہے اور وہ کرتا مس شدہ ہے کس سے؟ حضرت یوسف کے بدن سے. تو یوسف نبی کے بدن کا مس شدہ متبرک ہوا نبی کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی خاک وہ بھی متبرک ہے. یہ اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام سے توسل کرنا، خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا، توسل نبی یا آل نبی یا انبیاء علیہ السلام کا. لیکن ہم مرکز اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں، دعا ہمیشہ اللہ سے کرتے ہیں، تو خدا کو واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تجھے تیرے اسماء کا واسطہ، اے اللہ تجھے قرآن کا واسطہ، اے اللہ تجھے کعبہ کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ تجھے نبی کی آل کا واسطہ. چونکہ ہم اس لیے واسطہ دے رہے ہیں، اللہ کو یہ ہستیاں محبوب ہیں، ان کی عظمت کو سامنے دیتے ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں بے شک اللہ ڈائریکٹ سننے والا ہے. ہم دنیا کے دستور میں بھی یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کام نکلوانے کے لیے بھی ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم وہاں پہ بھی سفارش تلاش کرتے کہ نہیں کرتے، کسی کا ریفرنس سے استعمال کرتے ہیں. تو دعا میں بھی ہم ریفرنس دے رہے ہیں، اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ، تجھے نبی کی آل کا واسطہ، میری فلاں حاجت پوری فرما. دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں، واسطہ نبی کا دے رہے ہیں، نبی کی آل کا دے رہے ہیں، ان کی عظمت کو سامنے. کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں بغیر واسطے سے خدا کو پکاروں تو میرے اعمال دعا کی قبول ہونے میں رکاوٹ بن جائے، لیکن جب نبی اور آل نبی یا قرآن مقدس چیزوں کا واسطہ دوں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان ہستیوں کے عظمت اور محبت کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کرے. یہ مقصد ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد.